FED میں اضافہ۔ سگریٹس پر FED متعین ریٹ سے لاگو ہوتی ہے۔ ان شرحوں کو قیمتوں کے لحاظ سے ہر سال بڑھانا پڑتا ہے۔ FED کو مندرجہ ذیل طریقے سے بڑھانے کی تجویز ہے۔ روایتی طور پر سگریٹس کو 2 سلیبز میں تقسیم کر کے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، لیکن 2017 میں ایک تیسری سلیب بھی متعارف کروائی گئی تاکہ کم قیمت والی غیر قانونی مارکیٹ کو راغب کیا جا سکے، لیکن اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ بالائی سلیب پر 45 روپے فی 1000 سٹکس سے بڑھا کر 5200 روپے فی 1000 سٹکس تک ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ زیریں سلیبز کے لیے موجود 2 سلیبز کو ضم کر کے 1650 روپے فی 106 کے لحاظ سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ تجویز ہے کہ 2018-19 کے تخمینے 114 ارب کے مقابلے میں 147 ارب روپے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے قوت برداشت، لچک وغیرہ کا پوری طرح خیال رکھا جائے گا۔ انکم ٹیکس۔ جناب اسپیکر، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز سے پتہ چلا کہ ٹیکسز معاشی لین دین کی ڈاکیومنٹیشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس بجٹ کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ معیشت کی ڈاکیومنٹیشن کو فروغ دیا جائے اور ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے جو اسے افورڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹیکس ود ہولڈنگ اور مفروضوں پر مبنی قوانین سے جمع کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ اس فائنانس بل میں تجویز کردہ متعدد ترامیم کی صورت میں دیکھیں گے کہ عائد ٹیکس سے بچنے کے نیم قانونی کلچر کو فروغ دینے کی بجائے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر قانونی طور پر آمدن کے گوشوارے جمع کروانا لازم ہے وہ گوشوارے جمع کروائیں اور قانون کے مطابق قابل ٹیکس آمدن پر ٹیکسز ادا کریں۔ یہ اس ملک کے ٹیکسیشن کے نظریے میں ایک بڑی اور عام تبدیلی ہے۔ ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں انہیں گوشوارے جمع کروانے چاہیے اور واجب الادا ٹیکسز ادا کرنے چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس فائلرز پر بھی اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم آمدن کے گوشوارے جمع کروانے کے لیے غیر شخصی بنیادوں پر بہت سادہ اور خودکار طریقہ کار متعارف کرا رہے ہیں۔ ان 2 ضروری اقدامات سے ہمارے ٹیکس قانون میں بنیادی نقائص دور ہوں گے۔ بدترین پریشر کے باوجود کمپنیوں کے لیے کارپوریٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا تاکہ کارپوریٹائزیشن کو فروغ دیا جا سکے۔ اس بات کو بھی یقین بنایا گیا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کاروبار کو چلانے والے بزنس مین کی آمدن پر عائد ٹیکس کے ریٹ کو غیر کارپوریٹ سیکٹر کے کاروبار چلانے والے افراد پر ٹیکس ریٹ سے کم رکھا جائے۔ ریفنڈ بانڈز کا اجرا۔ رکے ہوئے انکم ٹیکس ریفنڈز کے باعث کاروباری افراد کے لیے پیدا ہونے والی کیش کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ذریعے ٹیکس ریفنڈ بانڈز جاری کرنے کی تجویز ہے۔ ایف بی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو پرومسری نوٹ جاری کرے گی جس میں ریفنڈ کلیم جمع کروانے والے کی تفصیلات اور اسے واجب الادا ریفنڈ کی رقم کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ رواں مالیاتی سال کے دوران اس طرح کے ماڈل پر سیلز ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے عمل کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کاروباری برادری کے خدشات کو کامیابی سے دور کیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت نے قانون میں ایک دفعہ متعارف کروائی ہے جس کے تحت کوئی بھی فرد جس نے مقررہ تاریخ تک ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروائے ہوں اس کا نام ٹیکس گزاروں کی فعال فہرست یعنی ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کوئی بھی فرد جس نے مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کروائے ہوں وہ نان فائلر ہی شمار ہوگا۔ اس پر زیادہ ٹیکس ریٹس لاگو ہوں گے۔ یہ ایک ناانصافی تھی اور اس فرد کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی جو گوشوارے جمع کروانے کے باوجود نان فائلر ہی شمار ہو۔ مقررہ تاریخ کے بعد ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ATL میں نام شامل نہ ہونے کی شرح کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر پابندی کا خاتمہ۔ سابقہ حکومت نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ کسی نان فائلر کے نام پر 50 لاکھ روپے سے زائد کی جائیداد کو رجسٹر یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جائیداد کی خریداری پر اس پابندی کے مطلوبہ نتائج نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے عدالت میں قانونی طور پر چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے غیر منقولہ جائیداد کی خریداری پر عائد یہ پابندی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نئے گریجویٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کے لیے ٹیکس کریڈٹ۔ حکومت کی اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نئے گریجویٹس کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں،
ایسے گریجویٹس کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ایک نیا ٹیکس کریڈٹ دینے کی تجویز ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ یونیورسٹیوں اور اداروں سے حال ہی میں گریجویشن مکمل کرنے والے نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے والے افراد کو ادا کردہ سالانہ تنخواہ کے حساب سے ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ یہ ٹیکس ریبیٹ کاروباری اداروں کی طرف سے اپنے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی مد میں کلیم شدہ اخراجات کے علاوہ ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے 1 جولائی 2017 کے بعد گریجویشن مکمل کی ہوگی انہیں ٹیکس ریبیٹ کے مقصد کے لیے نیا گریجویٹ تصور کیا جائے گا۔ ریونیو کے اقدامات۔ فائنانس ایکٹ 2018 میں تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار دونوں افراد کے لیے ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی گئی تھی۔ اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد 4 لاکھ روپے تھی۔ اس سے بیشتر قابل ٹیکس آمدن کی کم از کم حد 4 لاکھ روپے تھی۔ فائنانس ایکٹ 2018 کے ذریعے اس کم سے کم حد کو 3 گنا بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں محصولات کی مد میں 80 ارب روپے کا بڑا نقصان ہوا۔ عام طور پر قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد اس ملک کی فی کس آمدن کے تناسب سے ہوتی ہے اور اس طرح کے غیر معمولی اضافے کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے تجویز ہے کہ قابل ٹیکس آمدن کی کم سے کم حد پر نظر ثانی کر کے اسے تنخواہ دار طبقے کے لیے 6 لاکھ روپے اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے 4 لاکھ روپے کر دیا جائے۔ تجویز ہے کہ 6 لاکھ روپے سے زائد آمدن والے تنخواہ دار افراد کے لیے 11 قابل ٹیکس سلیبز 5% سے 35% تک کے پروگریسو ٹیکس ریٹس کے ساتھ متعارف کروائے جائیں۔ 4 لاکھ روپے سے زائد آمدن والے غیر تنخواہ دار افراد کے لیے آمدن کی 8 سلیبز سے 35% ٹیکس ریٹ کے ساتھ متعارف کروائے جائیں۔ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کا 20% پر تعین۔ فائنانس ایکٹ 2014 سے قبل کمپنیوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% تھی۔ ٹیکسوں کی شرح میں ٹیکس سال 2014 سے ٹیکس سال 2018 تک ہر سال 1% کمی کر کے اسے 30% تک لایا گیا۔ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کو 2018 میں 30% سے ٹیکس سال 2023 میں 25% تک کم کرنے کی تجویز تھی۔ اس وقت ٹیکس کی شرح 29% ہے۔ چونکہ ٹیکس ریٹ میں پہلے ہی 35% سے 29% تک نمایاں کمی کی جا چکی ہے اور ملک کو معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تجویز ہے کہ کمپنیوں کے لیے ٹیکس ریٹ کو اگلے 2 سال کے لیے 29% پر فکسڈ کر دیا جائے۔ گفٹ کی وصولی آمدن تصور ہوگی۔ غیر ظاہر کردہ ذرائع آمدن سے اکٹھی ہونے والی دولت کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں میں سے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کو کسی گفٹ کی وصولی ظاہر کیا جائے۔ اس حوالے سے ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق تحائف کی مالیت 256 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس لوپ ہول کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ وصول ہونے والے گفٹ کو دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ تاہم قریبی رشتہ داروں سے وصول ہونے والے تحائف پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ڈپریسیشن اور براٹ فارورڈ لاسز کو سپر ٹیکس کے لیے آمدن کے حساب کے وقت شمار نہیں کیا جائے گا۔ سپر ٹیکس فائنانس ایکٹ 2015 کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا۔ یہ تمام بینکنگ کمپنیوں اور ایسے دیگر افراد پر لاگو ہوتا ہے جن کی آمدن 50 کروڑ روپے سے زائد ہو۔ سپر ٹیکس کے لیے واجب الادا رقم کے حساب کے وقت ڈپریسیشن اور سابقہ کاروباری نقصانات کو شامل نہیں کیا جاتا، تاہم بینکنگ کمپنیوں کی صورت میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ ٹیکس کے حوالے سے ایک جیسے برتاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ بینکوں کے لیے بھی قانون کو